तालिबान का अहम ऐलान। बरतानिया का मिशन मुकम्मल। जुल्म की इंतहा। पीडीएम का फैसला क्या? और वसीम अकरम घर से बाहर। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। टीटीपी का मामला अफगानिस्तान का नहीं पाकिस्तान का है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह का इंटरव्यू। कहा, अफगान तालिबान के सरबराह को अपना सरबराह मानते हैं तो उन्हें उनकी बात भी मानना होगी। दाइश के ठिकानों पर हमले पर उनका कहना था कि साफ जाहिर है कि यह अफगान सरजमीन पर हमला है। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। टीटीपी का मामला अफगानिस्तान का नहीं पाकिस्तान का है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह का इंटरव्यू। कहा, अफगान तालिबान के सरबराह को अपना सरबराह मानते हैं तो इन्हें उनकी बात भी मानना होगी। दाइश के ठिकानों पर हमले पर उनका कहना था कि साफ जाहिर है कि यह अफगान सरजमीन पर हमला है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम इंटरव्यू के हवाले से जो कि तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह की जानिब से दिया गया है। उनका कहना था कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दाइश का हमला अफगान सरजमीन पर है और ये अफगान सरजमीन पर हमला है। अफगान तालिबान के सरबराह को अपना सरबराह मानते हैं तो उन्हें उनकी बात भी मानना होगी। दाइश के ठिकानों पर हमले पर उनका कहना था कि साफ जाहिर है कि ये अफगान सरजमीन पर हमला है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़े इंटरव्यू के हवाले से। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह की जानिब से ये टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया गया और उनका कहना था कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। धमाके और फायरिंग भी लोगों को काबुल एयरपोर्ट से दूर न रख सके। हुजूम बरकरार है, लोगों का इनखला मुसलसल जारी है। बरतानिया का मिशन मुकम्मल हो गया। आखिरी परवाज ने काबुल को खैरबाद कह दिया। एयरपोर्ट से दीगर परवाजों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। अमेरिका और कनाडा ने अपने शहरियों को कह दिया है कि वो एयरपोर्ट के गेट से फौरी तौर पर निकल जाएं। एयरपोर्ट पर फायरिंग के 2 वाकयात हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल तुर्की के हवाले करने पर मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान ने एयरपोर्ट के गिर्द मजीद दस्ते तैनात कर दिए। अफगानिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, माजी में होने वाली गलतियों का खुमजाया भुगत रहे हैं। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का 4 मुल्की दौरे के हवाले से बयान। कहा, भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफरी हरकतें कर रहा है। भारत ने मुख्तलिफ ग्रुप्स को दहशतगर्दी के लिए जोड़ा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो सब मुतासिर होंगे। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम होता है तो पूरा खित्ता इससे मुस्तफीद होगा। और अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद भी अमेरिका खौफ में मुब्तला है। काबुल धमाकों ने अमेरिका को परेशान कर दिया। पेंटागन के मेजर जनरल विलियम टेलर का कहना है कि दाइश मजीद हमले कर सकता है। प्रेस ब्रीफिंग में मशरिकी अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले पर कहा, हमले में दौलत इस्लामिया के 2 हाई प्रोफाइल अहदाफ हलाक हुए जबकि 1 जख्मी हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि कोई सिविलियन इस हमले में जख्मी नहीं हुआ। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज हो गईं। उबूरी हुकूमत के ढांचे की तश्कील के लिए तालिबान की सुप्रीम काउंसिल का इजलास जारी है। अफगानिस्तान ने मुल्क में तरक्की के लिए तुर्की से मदद मांग ली। अफगान मीडिया के मुताबिक तुर्की और तालिबान के दरमियान मुआहिदा भी तय पा गया है। मुल्क में तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। तालिबान ने काबुल जलालाबाद के दरमियान शाहराह की तामीर दोबारा शुरू कर दी। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि दाइश को कंट्रोल कर लेंगे। खारजी कब्जा खत्म हो जाए तो इन्हें खत्म करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। हिंदू लड़की ने मोदी सरकार को, भारत को और आरएसएस को आईना दिखा दिया। बोली, शिद्दत पसंद हिंदू पहले आईने में अपनी शक्ल देखें। तलवारें निकालकर मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाने वाले खुद तालिबान हैं। भारत में कोई ऐसा केस नहीं देखा गया जिसमें हिंदुओं से अल्लाह अकबर बुलंद करवाया गया हो। मुसलमान तालिबान नहीं बल्कि आपके खुद के अंदर तालिबान मौजूद हैं। मीडिया अथॉरिटी बिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद अदलिया के लिए वकला का साथ देंगे। हुकूमत के खिलाफ जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए मुसलसल तहरीक चलाएंगे। पीडीएम के इजलास के बाद इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सदर के मुश्तरका पार्लियामेंट से खिताब में पीडीएम एहतजाज करेगी। हुकूमत के खिलाफ जलसों का जाल बिछाएंगे। खवातीन को जलसे में आने की इजाज़त होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपीपी ने संजीदगी के साथ पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। आज के जलसे में कराची और सिंध के हुकूक पर भी बात करेंगे। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए
امانت، دیانت اور محنت کی راہ اپنانا ہوگی۔ سی پیک اور دیگر جو منصوبے لگائے، اللہ کے کرم سے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک میں جلسوں کا جال بچھا دیں اور صرف جلسوں پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ روڈ کاروان پورے ملک میں چلائیں تاکہ عوام ایک حقیقی جمہوریت اور ووٹ کے اپنے حقیقی حق کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل سڑکوں پہ آ کے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں مرکزی مجلس عاملہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا جس میں جلسوں کی ترتیب اور روڈ کاروان کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہم ایک بات بڑی وضاحت سے کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش کی کہ پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں، لیکن ہم ان کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھول رہے۔ ہمارا ہدف ایک ہی ہے کہ ملک پر مسلط وفاق میں حکمران وہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور اس کو ہٹا کر ہم دم لیں گے۔ اس لیے ہم پیپلز پارٹی کا محاذ جو ہے اس پر دو جنگیں نہیں لڑنا چاہتے۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا مسئلہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، اس کو دوبارہ عباس میں نہ لائیں۔ پی ڈی ایم جو ہے جس طرح حضرت مولانا صاحب نے اپنا جاری کیا ہے، یہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد متفقہ جو فیصلے تھے اس کا اعلان فرمایا ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ پی ڈی ایم کا کارواں آگے بڑھے گا۔ اور پی ڈی ایم اعلانات پر حکومتی رد عمل بھی آ گیا۔ شہباز گل نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلے پر اپوزیشن سیاست کی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن میڈیا ورکرز کے بجائے چند میڈیا ہاؤسز کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ ٹویٹ میں شہباز گل نے مزید کہا کہ کرپشن کا مال بچانے کی کوششوں کے لیے بلایا جانے والا ہر اجلاس ناکام ثابت ہوا۔ فاروق حبیب نے بھی پی ڈی ایم پر طنزیہ وار کیے اور ٹویٹ لکھی کہ پی ڈی ایم کا جلسوں اور کاروان کا اعلان ماضی کی طرح ایک کھوکھلا نعرہ ثابت ہوگا۔ پی ڈی ایم وعدوں، نعروں اور دعووں میں ناکامی کا ورلڈ کپ جیت چکی ہے۔ شکست خوردہ لوگ فیس سیونگ کے لیے بے نتیجہ اجلاس کرتے پھر رہے ہیں۔ اب تو سربراہی اجلاس اور کھانے کی میزبانی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اسی لیے بہت تاریخیں دینے کے بعد ہی اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم جلسے کے بعد فضل الرحمان پھر بیمار ہو جائیں گے۔ شہباز شریف جلسے کے بجائے پہلے فیصلہ کریں نون لیگ میں لیڈر کون ہے۔ نون لیگ میں آدھے مریم اور آدھے شہباز شریف کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی وہ شادیوں میں جائیں یا سیاست کریں، وہ واپس آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں، یا ہمارے پیسے واپس کریں اور لندن میں جو مرضی کریں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے اپوزیشن پر وار، کہا وفاق نے 1900 ارب روپے سندھ کو دیے لیکن پیسہ نہ کراچی میں لگا اور نہ ہی اندرون سندھ میں سب ایک مشن پر ہیں کہ وفاق کا پیسے کیسے باہر بھیجا جائے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوگی اور پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی۔ کے بعد پھر فضل الرحمان صاحب کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جائیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ جلسے کرنے کے بجائے پہلے نون لیگ کے اندر فیصلہ کریں کہ لیڈر کون۔ آدھے لوگ مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آدھے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں یا انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ آپ پاکستان میں واپس آئیں، پاکستان کی عدالتوں کو فیس کریں، ہمارے پیسے ہمیں دیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں، چاہے جو مرضی آپ وہاں پہ شادیاں کرائیں یا کریں یا وہاں پہ اپارٹمنٹس لیں یا جو مرضی کریں، کیونکہ جو سندھ حکومت نے 1900 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے 3 سالوں میں، کراچی والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ اندرون سندھ میں خرچ ہوا ہے اور اندرون سندھ والے رو رہے ہیں کہ یہ پیسہ گیا کدھر۔ ایکچولی نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے نہ اندرون سندھ میں لگا ہے۔ جو پیسہ سندھ حکومت کو دیا جاتا ہے وہ یا دبئی میں نکلتا ہے یا لنڈن میں نکلتا ہے۔ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری دفعہ ہی تھا، 13 سال کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی۔ اگر جلسے میں پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہ ہوئی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کو اقتدار کی فکر ہے۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا اورنگی ٹاؤن کراچی میں تقریب سے خطاب۔ پی ڈی ایم سے متعلق کہا کہ پی ڈی ایم سندھ پر بات کرے، کراچی کے حقوق پر بات کرے، پھر اپوزیشن بنتی ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ سندھ میں 13 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، کراچی جیسے شہر میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا ایک جلسہ ہے، جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈران آئے ہیں کراچی، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میں کراچی کے لوگوں کی طرف سے
آپ کو یہ آواز دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو حکمرانوں کے خلاف بات کرنی ہے تو کراچی سے کھڑے ہو کر، کراچی کی زمین پر کھڑے ہو کر آپ کو پیپلز پارٹی کے خلاف سب سے پہلے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کراچی سے کھڑے ہو کر پیپلز پارٹی کے ظلم کا ذکر کیے بغیر صرف عمران خان کی کلاس لیتے رہے تو ہم سمجھے نہیں، آپ کو لوگوں کا کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنے اقتدار کی فکر ہے۔ اس کراچی میں 13 سالوں میں پیپلز پارٹی نے ایک قطرہ اضافی پانی نہیں دیا۔ جو پانی ہماری لائنوں میں آتا تھا اس کے اوپر بھی سینکڑوں ہائیڈرینٹ بنا کر وہ پانی اربوں روپے کا پانی روزانہ ہمیں بیچتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم نے شہر قائد میں میدان سجانے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ باغ جناح میں 70,000 سے زائد کرسیاں لگائی جائیں گی۔ جلسے میں شرکت کے لیے سندھ بھر سے قافلے رواں دواں ہیں۔ مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے محمد سلیم سے۔ سلیم، بتائیے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ باغ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے وہ دوپہر 3 بجے جلسہ ہوگا، یہاں پر بڑی تعداد میں جس میں عوام شرکت کرے گی۔ اس جلسے میں پی ڈی ایم کی تمام 9 جماعتیں شرکت کریں گے اور ان کے کارکنان شریک ہوں گے۔ میرے عقب میں کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں گے کہ 70,000 سے زائد کرسیاں لگائی جائیں گی۔ یہاں پر ابھی جو ہے وہ 50,000 سے زائد کرسی لگ چکی ہے اور باقی جو ہے وہ 15,000 18,000 کرسی باقی کچھ ہی دیر میں لگائی جائیں گی۔ یہ کام ابھی تک جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو آج نجی ہوٹل میں پریس کانفرنس کی، ان کا یہ کہنا تھا اس پریس کانفرنس کے دوران کہ اس جلسے میں خواتین بڑی تعداد میں شرکت کریں گی اور یہ جلسہ جو ہے وہ بڑا تاریخی ہوگا۔ کیمرہ مین ابرار آپ کو اسٹیج دکھائیں گے۔ وہ بڑا ایک لمبا چوڑا اسٹیج بنایا گیا ہے جس کی 80 فٹ جو ہے وہ لمبائی ہے اور 160 فٹ سے زائد چوڑا اسٹیج بنایا گیا ہے۔ اس اسٹیج پر جو ہے وہ ایک بڑی LCD بھی نصب کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے سندھ بھر سے جو ہے وہ قافلے وہاں سے رواں دواں ہیں۔ خیرپور سمیت، خیرپور سکھر اور پنواکل سمیت دیگر شہروں سے جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔